السلام علیکم ناظرین، پروگرام بلز اینڈ بیئرز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان باقر عباس جعفری۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج ایک نہایت ہی وائلٹائل سیشن دیکھا گیا۔ دو امپورٹنٹ نیوز مارکیٹ پہ اثر ڈالتی ہوئی نظر آئیں۔ ایک تو جنرل پرویز مشرف کے جو اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ ان کو سزائے موت سنائی گئی ہے، اس کی ایک نیگیٹو سینٹیمنٹل امپیکٹ تھا۔ دوسرا گیس پرائسز میں اضافہ جو کمرشل اور نان کمرشل یوزرز دونوں کے لیے تھا، اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ تھا، لیکن مارکیٹ واز اسٹرانگ انف ٹو ٹیک دیٹ برڈن اور ایونچولی مارکیٹ واپس اوپر آئی۔ لیکن اس میں ہمیں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کون سے سیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے مارکیٹ نے ریکور کی، ان سب پہ نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے آج مارکیٹ کی انسائٹس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ اگر ہمیں مارکیٹ کا ڈیٹا شو کیا جائے تو KSE 100 انڈیکس نے اوپن کیا 41,644 پوائنٹس پر، اپنا ہائی بنایا 42,056۔ تو انٹرا ڈے میں 42,000 کا جو ایک کی لیول تھا، جہاں پہ ماضی میں مارکیٹ کو ایک ریزسٹنس ملی ہے، اس لیولز پہ آ کے مارکیٹ نے اپنا ہائی ٹچ کیا اور مارکیٹ میں وہاں سے سیلنگ آئی کنٹینیوسلی، اور مارکیٹ نے لو بنایا 41,025 پوائنٹس کا۔ تو رینج اگر آپ دیکھیں مارکیٹ کی تو تقریباً 1,000 پوائنٹ کی کم و بیش رینج نظر آ رہی ہے۔ تو مارکیٹ بہت ہی وائلٹائل تھی، 500 اپ 500 ڈاؤن موو کیا اور ایونچولی مارکیٹ کلوز ہوئی 41,768 پوائنٹس پر اور 123 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اگر آپ دیکھیں کہ ٹرن اوور کیا رہا تو 357 ملین شیئرز کا کام آج ہوا، جو کہ 87 ملین شیئرز زیادہ تھا، اور 13.99 بلین روپیز کا مارکیٹ میں ٹرن اوور تھا۔ تو لاٹ آف ٹرانزیکشنز ٹک پلیس، بائرز اینڈ سیلرز، ایک بلز اور بیئرز کے درمیان مارکیٹ میں تھرو آؤٹ دا ڈے لڑائی دیکھی گئی۔ اگر FFL کو دیکھیں والیوم ریزرو میں تو لیڈ کر رہا ہے آج FFL، اگین والیوم لیڈرز کے اندر۔ ہیسکال کے رائٹ کے اندر کافی والیومز ہوئے، یونٹی کے اندر کافی والیومز ہوئے، لیکن اگین ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسمال اسکرپٹس میں FFL نے کافی وائلٹائل رہا، لیکن بہت اچھی کلوزنگ دی ٹورڈز دی اینڈ۔ اگر اوور آل آپ مارکیٹ کا سینیریو دیکھیں تو آج آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن اور آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ نے مارکیٹ کو سہارا دیا۔ اسی کے بارے میں مزید ہم جانیں گے، ہمارے ساتھ سلمان نقوی اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کی انسائٹس کیا رہی ہیں۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ۔ سلمان آپ بتائیے، آج بیکاز یو آر واچنگ دا اسکرین، آئی واز آلسو واچنگ دا اسکرین، کافی وائلٹائل سیشن تھا بٹ اٹ واز اے گڈ کلوزنگ ٹوورڈز دی اینڈ۔ میں سمجھتا ہوں آج مارکیٹ کا وہ جسے ہم کہتے ہیں لٹمس ٹیسٹ مارکیٹ کا تھا کہ آیا اس میں جو ایک تیزی ہے وہ ایک مضبوط ریلی ہے یا ایک ببل ہے۔ تو آج ثابت ہوا کہ مارکیٹ جو ہے وہ مضبوط فوٹنگ پر کھڑی ہوئی ہے، اور ایک انتہائی پولیٹیکل فرنٹ سے ایک خبر ایسی آئی جس نے مارکیٹ کو فار دا ٹائم بینگ جو ہے ایک بڑی اچھی ڈپ دی، اور لیکن مارکیٹ میں چونکہ میں نے کہا کہ اسٹرانگ فوٹنگ پر ہے، اور ریئلائز لوگوں نے جب کر لیا کہ جو بھی نیوز ہے اس کا امپیکٹ بھلے ہو سکتا ہے لیکن مارکیٹ کے فنڈامنٹلز انٹیکٹ ہیں، تو مارکیٹ نے باؤنس بیک کرا اور پازیٹیو ریجن میں آ کے کلوز ہوئی۔ اچھا، یہ سلمان بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا آپ نے ہائی لائٹ کیا۔ یوزولی ایک سرٹن ٹائپ آف انویسٹرز ہوتے ہیں جو ایموشنلی بہت زیادہ چارجڈ ہوتے ہیں، وہ سیلنگ کرتے ہیں اس طرح کی سینٹیمنٹل نیگیٹو نیوز جب مارکیٹ میں آتی ہے۔ یہی ایگزیکٹلی جو ہم نے دیکھا، یہ جو مشرف کی ورڈکٹ کی ایپیسوڈ تھی، اس طرح پہلے ہم نے چیف آف آرمی اسٹاف کے جو اپوائنٹمنٹ اور ری اپوائنٹمنٹ کو جو چیلنج کیا تھا اس کی ایپیسوڈ تھی، اینڈ سیم تھنگ ہیپن۔ اس پہ نظر ڈالیے کہ کون سے انویسٹرز ہوتے ہیں کہ جو اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کہ ایموشنلی ویک ایگزٹ کرتے ہیں اور ایموشنلی اسٹرانگ انٹر کرتے ہیں۔ دیکھیں، بیسیکلی جو ویک انویسٹر ہوتا ہے وہ عموماً سیل کرتا ہے، ظاہر لیوریج پر ہوتا ہے، اس کو اپنی پوزیشنز کو جو ہے اسکوائر اپ کرنی ہوتی ہے، مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اور بہت سے جو ہوتے ہیں وہ ذرا ظاہر نیوز ہوگی تو بیچیں گے بھی، یہ تو کوئی مارکیٹ ہے، تو وہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن دیکھنے کی بات جو اچھی ہے اور وہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں ہمیں آئٹم وائز ضرور ایک لمبا ڈاؤن فال دکھا، بہت سے آئٹمس ہمیں ایسے بھی ہم نے دیکھے، مثال کے طور پہ ENP سیکٹر کے جو اپر لاکس تھے وہ برقرار رہے اور شاید ہی بریک ہوا ہو کوئی، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں جو انویسٹر ہے وہ ایک لانگ رن انویسٹر ہے، مضبوط انویسٹر ہے، اس کا ویژن اچھا ہے، مارکیٹ کے فنڈامنٹل انٹیکٹ ہے، مارکیٹ کے اوپر بھروسہ ہے۔ تو یہ ایک بڑا اچھا میسج جو ہے میں سمجھتا ہوں آج گیا ہے، اور لوگوں کی تھوڑی ہمت اور بڑی ہوگی کہ اس نیوز کے بعد بھی اگر مارکیٹ جو ہے وہ خراب نہیں ہوئی ہے اور کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوا، تو انشاءاللہ ان کمنگ ڈیز اگر اچھی خبریں ملیں گی تو مارکیٹ ول فردر امپروو۔ اچھا، ENPs کے بیہائنڈ کیا ریزنس سے بڑھنے کی، کیونکہ دو طرح کی خبریں آ رہی ہیں، ایک تو یہ کہ رشین جو گورنمنٹ بیک جو کانگلومریٹ ہے وہ پراسپیکٹو ایک انویسٹر بن رہا ہے ڈائیورسمنٹ کے اندر،
OGDC और PPL के अंदर. दूसरा PPL की कुछ एक्सप्लोरेशन की भी मार्केट में रूमर्स हैं, तो बोथ आर प्लेइंग देयर रोल. देयर आर सो मेनी रीजंस. मैं इस तरह से लूंगा कि एक तो इनके रेट्स ऑलरेडी अट्रैक्टिव थे, ये बड़ी सस्ती पी पर चल रहे थे बड़े अरसे से, और इन पे ड्यू थी. पूरी मार्केट जो है वो जनाब कहीं से कहीं पहुंच गई थी. इनमें बोनसेस डिविडेंड्स वगैरह आए थे, वो एक्स हुए थे. तो इसमें ऑलरेडी एक तेजी तो ड्यू थी, किसी वजह से ये स्लो थे. एक तो ये फैक्टर हो जाता है, बल्कि वो मौके की तलाश में थे. तो गवर्नमेंट चूंकि कुछ डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, कुछ परसेंटेज ऑफ दी OGDC एंड PPL गवर्नमेंट ने अपलोड करना है, और इससे कबल जब ये खबर आती थी ये घट जाते थे, क्योंकि तासुर ये था कि इनको एक खराब रेट पे जो है ना एक सस्ते रेट पे भेज दिया जाएगा, क्योंकि फार्मूला होता है 6-8 महीने के एवरेज रेट के मुताबिक, तो वो नीचे ही आ रहा था. लेकिन फिर जब ये खबर आई कि रशियन इन्वेस्टर्स दे आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग दीज स्क्रिप्ट्स, तो गवर्नमेंट और एक अच्छे लेवल पर जो है ना वो परचेज करने में इंटरेस्टेड है, तो एक तो ये खबर बनी, दूसरे वो अट्रैक्टिव तो थे ही. उसके अलावा एक्सप्लोरेशन की आपने बताई. चौथी चीज ये है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं वो जंप कर रहे हैं. 60 क्रूड ऑयल जो है 60 पर चल रहा है, ब्रेंट जो है 65 पर चल रहा है. और इसके साथ साथ आज की खबर जैसे गैस की कीमतें बढ़ने का इम्कान है, तो जाहिर है अपना पाकिस्तान पेट्रोलियम का बहुत बड़ा पोर्शन जो गैस पे कंटेन करता है. तो ये सारी चीजें मिलने के बाद इनमें नेट जो है हमने पॉजिटिविटी देखी, और इनका वेटेज हमारे इंडेक्स में बहुत ज्यादा है. यही वजह थी हमारा इंडेक्स मुसलसल 2 रोज से एक अच्छा जंप लेके क्लोज होता है, और आज जो है 1-8 साल का हाई पर क्लोज हुआ अच्छे वॉल्यूम के साथ. उसकी बुनियादी वजह ENP सेक्टर्स की परचेज थी. जी. अच्छा, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया. ऐसा भी होता है कि सर्टन सेक्टर्स की वजह से जो कि इंडेक्स में डोमिनेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉइंट कंट्रीब्यूशन, उनके बढ़ने की वजह से इन्वेस्टर्स तमाम ही स्टॉक्स में एंट्री लेते हैं, जबकि आज की जो पूरी रैली थी वो टिल्ट थी टुवर्ड्स ENP एंड ऑयल एंड गैस मार्केटिंग प्राइमरली. सो 80-90% इन 2 सेक्टर्स ने डोमिनेट किया. इन्वेस्टर्स को क्या चीज ऐसी देखनी चाहिए कि अगर तो इंडेक्स बढ़ रहा है तो हर चीज में बाय करनी चाहिए? हो सकता है जिस तरह आपने हाईलाइट भी किया कि दूसरी जानिब गैस की कीमतों का बढ़ना फर्टिलाइजर सेक्टर और केमिकल सेक्टर और ग्रॉसरी मार्केट के लिए नेगेटिव साबित हुआ और उसमें कंटिन्यूस सेलिंग रही. जी बिल्कुल. आपका जो सवाल जो मैं समझ सका हूँ वो यही है कि इन्वेस्टर्स को तो डेफिनेटली फंडामेंटल्स को जो है वो रीड करना चाहिए, समझ के काम करना चाहिए. और ये नहीं है कि मार्केट अगर तेज है तो वो हर उस आइटम में भी जो है वो बाय कर लें जिसकी वर्थ नहीं बनती है, या जो मैच्योर हो चुका है, जो सैचुरेशन पे आ चुका है. देयर आर सो मेनी रीजंस. हाउएवर इंडेक्स अभी मैं समझता हूँ हमारी मार्केट स्टिल इज वेरी चीप. मैं समझता हूँ रीजन में हार्डली इस वक्त मार्केट की हमारी 7-7.5 की पी होगी. आई डोंट मे बी आई मिस्टेकन. और ये रीजन में जबकि 15-16 पर चल रही है. डिविडेंड यील्ड भी बहुत हाई है. और अगर हम सिर्फ कंपेयर कर लें हम लास्ट पीक से अपने मार्केट के रेट्स को, तो अभी भी बहुत फर्क है. तो ऐसे उम्मीद यही है कि अभी और गुंजाइश है, अगर अच्छी खबरें, अच्छी सपोर्ट और टेक्निकल सपोर्ट मिलती रहे. टेक्निकल्स पे मार्केट चल रही है तो यकीनन हर आइटम में हम जो है ऐसे ही इम्प्रूवमेंट देखें. लेकिन आज उसमें सेलिंग थी जिसमें गैस का इम्पैक्ट आप बता रहे हैं, उन सेक्टर्स में खासतौर पे फर्टिलाइजर में, सिलेक्टिव सीमेंट में, स्टील में, केमिकल्स में और जो भी टेक्सटाइल में जो भी गैस से अफेक्टेड हो सकते हैं उसमें हमने सेलिंग देखी. लेकिन चूंकि ENP सेक्टर का वेटेज ज्यादा है, वो अपर लॉक सुबह ही लग गए थे, तो मार्केट के इंडेक्स को प्लस में रहना था ही. बिल्कुल सही कहा आपने. और उसके अंदर भी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि इंडेक्स ऊपर है, स्टॉक्स नीचे हैं, करें तो क्या करें. तो एक कंफ्यूजन थी आज थ्रू आउट द डे. अब आने वाले दिनों में जो इवेंट्स हैं जो मार्केट पे असरअंदाज हो सकते हैं, उसमें आप क्या देखते हैं? क्योंकि एक तो IMF का फाइनल जो 19 को है अप्रूवल ट्रांच का, एक वो आना बाकी है. उससे पहले इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी ये ऑगरा ने जो गैस रेट अप्रूव किए हैं वहां से अप्रूवल आना बाकी है. कहा ही जा रहा है कि हो सकता है उसमें कुछ रद्दोबदल करें. अगेन इसकी प्रोबेबिलिटी कम है बिकॉज IMF अगेन आपको अप्रूवल नहीं देगा और अप्रूवल से वाबस्ता है. सो 2-3 इवेंट्स. इसके अलावा बताइए कौन से आप समझते हैं, क्योंकि ईयर एंड भी हो रहा है, इंस्टीट्यूशन की किस तरह एक्टिविटी होती है? बिकॉज डू इंस्टीट्यूशन सेल ऑन द क्लोजिंग ऑफ द ईयर और दे बाय, मतलब एक इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी भी हम देखते हैं टुवर्ड्स द ईयर एंड जो इम्पैक्ट डालती है मार्केट में. देखिए जी, ओवर रिएक्शन है गैस की जहां तक ताल्लुक है, ये भी फाइनल नहीं हुआ है और इट विल टेक टाइम, एटलीस्ट 40 days और मे बी सम मोर डेज.
اگر اس کو چیک کرا جائے تو اس میں اوور ریئیکشن جو ہے وہ آیا کیونکہ مارکیٹ اوور باٹ ہے سیکٹر وائز. جب بھی انڈیکس تیزی میں مارکیٹ تیزی میں ہوتی ہے سیکٹر وائز مارکیٹ میں کریکشن ہوتی ہے, بٹ آئٹم وائز کریکشن ہوتی ہے. یہ جو فرٹیلائزر اور جو آج ہم نے تھوڑا ڈاؤن فال اس میں دیکھا, وہ موقع کے منتظر تھے یار کوئی خبر ہو اور ہم اس سے ایگزٹ کریں. ایسا ہی ہوا, حالانکہ ابھی اٹ از ناٹ فائنلائز کہ ابھی یہی گیس کی اتنی زیادہ ویسے نہیں بڑھیں گی, ایگزیجریشن ہے کچھ. سیکنڈلی ابھی اس میں ٹائم ہے تو اور ہو سکتا ہے حکومت سوچ سمجھ کر ہی جو ہے وہ ایسے فیصلے کرے گی کہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریز کو شاید ڈسٹرب نہ کرے, واٹ ایور. تو ابھی اس میں ٹائم ہے, لیکن اس کا ہم نے ایک اوور ریئیکشن جو ہے انیشلی دیکھ لیں کیونکہ وہ اوور باٹ تھے, ان کا RSI آلریڈی 74-75 چل رہا تھا. تو یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے ہم نے جو ہے امپیکٹ دیکھا تھا. اگر صرف اس ریزن کو لے کر چلا جائے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ مارکیٹ جو ہے فردر ڈاؤن فال ہو. جیسے کہ آپ نے ایونٹس کا پوچھا ہے, ظاہر ہے ایئر اینڈ بھی آئے گا, اس میں ایک دو دن میں IMF کی ٹرانچے بھی اپروو ہوگی, جو ایک میں سمجھتا ہوں ایک سمبولک امپیکٹ ہوگا, حالانکہ انڈرسٹوڈ ہے لیکن ایک سمبولک امپیکٹ ہوتا ہے. جمعرات کو ریزرو جو آنے اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ $1 بلین انکریز ہوں گے بیکاز آف دا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی جو ٹرانچ ریفلیکٹ ہوگی اس ہفتے آنے والے. بالکل آپ میری معلومات میں بھی اضافہ کر رہے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. اور البتہ جو کمنگ ایئر ہوگا وہ زیادہ اہم ہوگا, اس میں دو بڑے اہم فیصلے جو اب میں اگلے سال کی بتا دوں. اس میں ایک تو انٹرسٹ ریٹ ہے اور دوسرا FATF ہے. یہ دونوں وہ ایونٹس ہیں جو اس مارکیٹ کو ایک نئی ہائٹس پر لے کر جائیں گے اور نئے ریکارڈز بنائیں گے اگر یہ اکارڈنگلی حل ہو جاتے ہیں. FATF میں تو سلمان کافی انہوں نے امپلیمنٹیشن کیے, کچھ ٹف اسٹانسز بھی لیے ہیں, FBR نے بھی کچھ ٹف میجرز لیے ہیں, SECP نے بھی وہ ٹف میجرز لیے ہیں, بینکس کو بھی لاگو کیا ہے کہ وہ منی لانڈرنگ اور اس کے اوپر روک تھام کے لیے بہت ہی ٹف اسٹانس رکھے ہیں. آئی تھنک دیر از اے ویری ہائی پروبیبلٹی دیٹ دس ٹائم وی مائٹ گیٹ تھرو. آپ کی بات درست ہے, اس کا ایکسپیرینس خود ہمیں بینگ اے اسٹاک بروکر آئی کین ٹیل یو کہ جو اس وقت اکاؤنٹ کھولنا اسٹاک ایکسچینج میں یا اسٹاک ایکسچینج میں جو ورک کر رہا ہے, جو سخت ریگولیشنز ہیں وہ ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی, اور اس میں بہت سارے انویسٹرز ناراض بھی ہو رہے ہیں, لیکن وہ بیکاز آف FATF ہی ہے. اور گورنمنٹ کی یقیناً کوشش ہے, ویلنگ ہے کہ وہ اس دفعہ اس کو کراس کر جائے. اس میں دو چانسز ہیں کہ یا تو نکل جائیں گے انشاءاللہ, ورنہ یہ کہ ہمیں ایکسٹینشن تھوڑا ٹائم اور مل سکتا ہے. یہ دو چیزیں کا امکان زیادہ ہے, لیکن کم از کم بلیک لسٹ میں جانے کے امکانات کم سے کم ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو نکل جائیں, سے جان چھوٹ جائے, تو ایک بڑا بوسٹ ملے گا اور ایک ریلیف ملے گا حکومت کو بھی. اور جو ریگولیٹری اس وقت ٹائٹننگ ہو رہی ہے ہر سیکٹر میں اور خاص طور پہ کیپٹل مارکیٹ میں, تو اس میں کچھ ایز ہوگا اور اس کا امپیکٹ آئے گا. ساتھ ساتھ جو جیسا کہ میں نے انٹرسٹ ریٹ کا, پالیسی ریٹ کا ذکر کیا, یہ بنیادی کی میں سمجھتا ہوں پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہماری گروتھ سلو ہوئی ہے. انڈسٹری کو پرابلم ہے. ابھی جتنے بھی ریزلٹ آ رہے ہیں فائنینشیل چارجز ان کے 100, 200, 300 پوائنٹ تک پرسنٹیج تک جو ہے وہ انکریز ہو چکے ہیں. اور ابھی کچھ دنوں پہلے اسٹیل سیکٹر کے ریزلٹ آئے تو 300-400% ان کی فائنینشیل کاسٹ بڑھ گئی تھی بیکاز آف انٹرسٹ ریٹ. تو یہ بڑے میں سمجھتا ہوں فیصلہ کن ڈیسیجنز ہیں جو نیکسٹ ایئر آئیں گے, اور اس مارکیٹ کو اگر اکارڈنگلی یہ حل ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سال مارکیٹ کو ایک نیا ریکارڈ بناتے ہوئے دیکھیں گے. بالکل, ویری گڈ پوائنٹ یو ہائی لائٹ. دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں سلمان کہ ایک طرف تو انٹرسٹ ریٹ کے کم ہونے کی باتیں ہونی ہیں, دوسری جانب اگر یہ گیس کے ریٹ بڑھتے ہیں تو تقریباً 22 بیسس پوائنٹس کا انفلیشن میں اضافہ CPI میں ایکسپیکٹڈ ہے, اور پھر اس کا سیکنڈ راؤنڈ امپیکٹ آئے گا انفلیشن کی دوسری اشیاء خود و نوشی قیمتوں میں اضافے سے. کہا یہ جا رہا ہے کہ جنوری کے اندر آپ شاید پیک آؤٹ ہو جائے انفلیشن میں, جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ 12.8, 12.9 تک آ سکتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نیکسٹ مانیٹری پالیسی میں ڈسکاؤنٹ ریٹ کٹ کا روم ہے, یا ون مور مانیٹری پالیسی بفور وی گو فار اے کٹ؟ $1 ملین کوشچن ہے آپ کا, اور یہ آئی ڈونٹ تھنک کہ پہلی اب جو آ رہی ہے نیکسٹ اس میں انٹرسٹ ریٹ گھٹیں,
اور چونکہ انفلیشن اسٹیبل ہے بلکہ بڑھ رہا ہے، اور جیسے آپ نے خود ہائی لائٹ کرا، اور بجلی کی قیمتیں بھی بڑھی ہیں، گیس کی اور سیکنڈ راؤنڈ میں بھی دوبارہ ہو سکتا ہے بڑھ جائیں گیس کی قیمتیں بڑھنے کے بعد، امکانات ہیں، اور کاسٹ پش انفلیشن ہے. لیکن یہ کہ یہ ریئلائز کرنا چاہیے یہ مجبوری کے تحت ہو رہا ہے، کیونکہ انفلیشن ڈیمانڈ پش انفلیشن جو ہے اس میں انٹرسٹ ریٹ اگر بڑھایا جائے تو وہ کنٹرول کرتا ہے انفلیشن کو، لیکن کاسٹ پش تو جتنا آپ اس کو اوپر رکھیں گے پالیسی ریٹ کو، انفلیشن بڑھے گا، اور جتنا بڑھائیں گے انفلیشن اتنا ہی بڑھے گا. اس کو کم کریں گے ہو سکتا ہے انفلیشن کم ہو جائے، بٹ اٹ از دا نیڈ آف دی آور، اٹ از دا بیسک ریکوائرمنٹ، اٹ از یہ بڑا ایک میں سمجھتا ہوں ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ نیکسٹ ایئر میں جا کے ایز آف آنا شروع ہوگا انفلیشن. جو یہ ساری چیزیں اسٹیبل ہوں گی، اسٹیبلٹی کے لیے لائی جا رہی ہیں، اداروں کو بچانے کے لیے لائی جا رہی ہیں بہت ساری چیزیں، تو اس کے بعد انفلیشن جو ہے وہ گھٹنا شروع ہوگا. ہو سکتا ہے نیکسٹ جو فسکل ایئر کے سٹارٹنگ میں کافی حد تک انفلیشن جو ہے وہ کنٹرول میں آ چکا ہوگا. ٹھیک ہے، آئی تھنک ویری گڈ پوائنٹ یو ہائی لائٹڈ. ایک طرف تو انفلیشن کو قابو میں لانا بہت ضروری ہے، دوسری جانب لانگ ٹرم انویسٹرز اس طرح کے موقعوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، بیکاز جس کو 3 سال کے لیے ایلوکیشن کرنی ہے، 4 سال کی ایلوکیشن کرنی ہے، اس کا ایک شارٹ ٹرم میں جو ایونٹس ہیں وہ اتنے معنی نہیں رکھتے. جسٹ لائک ان کے جو کینڈل اسٹکس ہیں وہ منتھلی کینڈل اسٹکس ہوتی ہیں، ڈیلی نہیں، انٹرا ڈے نہیں. تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں ڈیلی یا ویکلی والیٹیلٹی جو مارکیٹ کے اندر ہے، لانگ ٹرم میں جو انویسٹر سرمایہ کاری کر رہا ہے اس کو اچھے اسکرپٹس ڈپریس ریٹ پہ مل جاتے ہیں. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. نہیں بالکل، جو لانگ رن انویسٹر ہے وہ اس وقت میں سمجھتا ہوں زیادہ ایکٹیو ہے، ہونا بھی چاہیے، اور وہ زیادہ فائدے میں رہے گا. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں سیٹل ہوں گی، پالیسی ریٹ بھی سیٹل ہوگا، انفلیشن بھی کنٹرول میں آئے گا، اور گروتھ بھی بہتر ہوگی اگلے 1 سال میں. اگر 1 سال کے ہوریزن پہ اگر کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو آئی ایم شیور کہ اس کو ایک بہت اچھا ریٹرن ہماری مارکیٹ سے ابھی مل سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر سیکٹر وائز مارکیٹ میں بات کی جائے تو ابھی آپ کے کون سے فیوریٹ سیکٹرز ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ دس از دا رائٹ ٹائم کہ آپ کو اس میں انٹری لینی چاہیے؟ آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ پہ ذرا بتائیے گا، بیکاز وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بار دوبارہ انٹرسٹ بھی آیا ہے. ایس این جی پی، ایس ایل جی سی اور دوسرے جو آئل اینڈ گیس کی کمپنیز ہیں ان میں کافی انٹرسٹ ریسنٹلی آنا شروع ہو گیا ہے. میں ای این پی سیکٹر میں بڑے عرصے سے ہائی لائٹ کرتا آ رہا ہوں، آپ کے پروگرام میں بھی کئی دفعہ کرا ہے. میں ہمیشہ اس کو پہلی رینکنگ پر جو ہے نا اس کو کرتا ہوں، اور اس لیے کہ انٹرنیشنلی آئل پرائسز بھی بڑے اسٹیبل ہیں اور بڑھ رہے ہیں، اور یہ آلریڈی کافی چیپ پی پر اویلیبل ہیں. ان کی ڈویڈنڈ ایلڈس بھی بہت اچھی ہیں، فنڈامنٹلی بہت اسٹرانگ ہیں، ان کو کسی کو کیش فلوز کا پرابلم نہیں ہے. انہیں ڈالر سے فائدہ ہوتا ہے بڑھنے سے، انہیں انٹرسٹ ریٹ بڑھنے کا انہیں نقصان نہیں ہوتا کہ آلریڈی کیش ریچ کمپنیز ڈالر ہیج ہیں کمپنیز. جی ہاں، کیش ریچ کمپنیز ہیں تو انٹرسٹ ریٹ بڑھنے کا بھی. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد یہ وہ چیزیں جو دیکھنا چاہیے انویسٹر کو. ای این پی سیکٹر کو میں ہمیشہ جو ہے وہ فرسٹ رینکنگ میں رکھتا ہوں. باقی چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں. مجھے ٹیکسٹائل سیکٹر میں کافی پوٹینشیل لگتا ہے کیونکہ جی ایس پی پلس جو ہے اس کے لیے حکومت کوشش کر رہی ہے. ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے ٹیکسٹائل سیکٹر کے انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں، ڈالر کا امپیکٹ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے اس کو آپ اچھی رینکنگ جو ہے اس کو دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ سلیکٹو سیمنٹ میں جو ہے آپ انویسٹمنٹ کر، سلیکٹو سیمنٹ سلیکٹو اسٹیل میں کر سکتے ہیں کیونکہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو ہیں وہ کافی. سلیکٹو سیمنٹ اور اسٹیل سے مراد کیا ہے آپ کی بتائیے؟ سلیکٹو سے مراد ظاہر ہے سیمنٹ وہ جس کی مارجن اچھے ہوں. صحیح ہے، لیوریج بھی کم، ظاہر ہے مارجن ہوتے ہیں. اور جو آپ سمجھیں کہ مثال کے طور پہ اگر سی پیک کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ کس سیمنٹ کو ہو سکتا ہے ایسے ہی. اور اسی طریقے سے اگر ہماری ایکسپورٹ بڑھتی ہیں تو اس کا امپیکٹ کس سیمنٹ پر زیادہ آئے گا. تو یہ وہ ساری چیز ہوتی ہیں. اگر کوئی ڈیم کنسٹرکشن میں آتا ہے تو کون سا ایسا پلانٹ ہوگا جس کا فائدہ ہو سکتا ہے، یا کون سا ایسا پلانٹ ہے جو ہائیلی لیوریج ہے جس کے مارجنس بڑے اتنے اچھے نہیں ہیں، یا جو پرانے ابھی اس کا جو مشینری ہے وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی نہیں ہے تو اس کے مارجنس کم ہوتے ہیں تو وہ بڑے ڈپریس چلتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس لیے سلیکٹو سیمنٹ جو ہے میں نے یوز کرا. اسی طریقے سے سلیکٹو اسٹیل میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بینک سلیکٹو دیکھ سکتے ہیں. سلیکٹو اس لیے کہ ہر اپنا اپنا ایک ہوتا ہے، جنرل ایک بینک ہو جائے تو بہت سارے. تو یہ وہ سیکٹرز ہیں جو میں سمجھتا ہوں جن کو فوکس کرا جائے تو ان میں اب بھی
کی پوٹینشیل موجود ہے. بالکل بالکل, تھینک یو ویری مچ آن دیٹ نوٹ. بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. ناظرین, آپ نے بہت ہی انسائٹ فل انالیسس سنا. اب چلتے ہیں کی کموڈٹی ریٹس کی طرف. اگر کموڈٹی ریٹس کا جائزہ لیا جائے تو گولڈ فی تولہ کی قیمت 85,906 رہی. گولڈ 10 گرام کی قیمت 73,729 رہی. انٹرنیشنل گولڈ پر آؤنس رہا $1,479 کا. آئل WTI رہا $60.21 کا. آئل برینٹ پر بیرل رہا 65.34 کا. اگر کرنسی ریٹس کا جائزہ لی جائے تو US ڈالر کی بائنگ رہی 154 پہ اور سیلنگ رہی 155 پہ. UK پاؤنڈ بائی کیا گیا 203.50 پہ اور سیل کیا گیا 205.5 پہ. یورو کی بائنگ کی گئی 170 پہ اور سیلنگ کی گئی 172.50 پہ. سعودی ریال بائی کیا گیا 40.90 پہ اور سیل کیا گیا 41.30 پہ. UAE درہم بائی کیا گیا 41.90 پہ اور سیل کیا گیا 42.30 پہ. جاپنیز ین بائی کیا گیا 1.41 پہ اور سیل کیا گیا 1.44 پہ. چائنیز یوان بائی کیا گیا 22.05 پہ اور 22.20 پہ اس کی سیلنگ رہی. کویتی دینار بائی کیا گیا 509 پہ اور اس کو سیل کیا گیا 511.50 پہ. ناظرین, یہ تو آپ نے کرنسی ریٹ دیکھیے. مارکیٹ میں اس وقت اگین آج پروفٹ ٹیکنگ تھوڑی سی دیکھی گئی ہے, لیکن ان سیکٹرز میں گزرے جن کو گیس پرائسز کا اضافہ ہوگا, جو ریلیٹیولی امیون ہے سائیکلکل ڈکلائن سے, جو ہم شارٹ ٹرم میں دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ کے اندر. لانگ ٹرم میں جس طرح سلمان نے آپ کو بتایا کہ مارکیٹ اگین in the first phase of bull cycle, so all the dips should be taken as an opportunity to accumulate stocks if you are 2 to 3 years horizon investor. اس کے ساتھ ہی میں پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان باقر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.